پاکستان کی اگر انتخابی تاریخ دیکھی جائے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر مختلف رپورٹس شائع ہو چکی ہیں، تو انتخابی تاریخ کے مطابق پاکستان میں جو مذہبی جماعتوں کا ووٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ 11% رہا ہے، اور وہ بھی جنرل مشرف کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس دوران MMA کا جو ووٹ تھا وہ 11% تک گیا تھا، تمام جماعتوں کا الگ سے، تمام جماعتوں کا ملا کر۔ اب جو 2002 میں جب الیکشن ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں، اس میں ایک بات یاد رکھنے کی تھی جس کی وجہ سے یہ مذہبی جماعتیں ان کو ووٹ ملا۔ وہ کیا بات تھی؟ ایک تو یہ کہ دو جو بڑے لیڈر تھے پولیٹیکل پارٹیز کے، یعنی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب، دونوں پاکستان میں نہیں تھے، دونوں کو آپ نے ایگزائل میں بھیجا ہوا تھا، ایک کو ایگزائل میں بھیج دیا تھا اور دوسری خود سیلف ایگزائل میں تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ ان کی عدم موجودگی میں جو ووٹ تھا وہ قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان نے MMA کے ذریعے اس کو حاصل کیا۔ اور دوسرا پہلو کیا تھا کہ آپ کے پڑوس افغانستان میں ایک جنگ شروع ہو چکی تھی، وار آن ٹیرر جو ہے وہ پاکستان شروع کر چکا تھا، اور اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی اس نے MMA کو کافی حد تک تشکیل بھی دیا تھا اور اس کو سپورٹ بھی کیا تھا، دنیا کو، ویسٹ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے ہم یہاں پر مذہبی لوگ بہت زیادہ ہیں اور ہم نے مذہبی لوگوں کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ڈائنامک اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے اگر مذہبی جماعتوں نے کوئی عروج حاصل کیا تھا سیاسی اعتبار سے یا حکومت کے اعتبار سے، وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ اگین یہ بھی ایک فوجی دور تھا، اور جنرل ضیاء الحق نے ان مذہبی سیاسی جماعتوں کو ایک انعام بھی دیا تھا کہ جو انہوں نے PNA کی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک چلائی تھی، تو بعد میں ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی اگر آپ الیکٹرل حوالے سے دیکھیں تو وہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی شورا میں کچھ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے، حیثیت دی تھی، نمائندگی دی تھی۔ تو یہ دو واقعات ہیں جن میں آپ کو مذہبی جماعتیں نظر آتی ہیں۔ مجموعی طور پر اگر آپ ہر حلقے میں چلے جائیں تو مذہبی جماعتوں کا ووٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تاہم ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ یہ جو TLP کا فنامنا ہے حالیہ دنوں میں، یہ بڑا اہم فنامنا بن کر ابھرا۔ جس طرح کے پہلے بات کی شاید بے نظیر صاحبہ نے کہ TLP نے بڑے ووٹ حاصل کیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ TLP نے 2018 کے الیکشن میں ووٹ حاصل کیے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ کہ 2018 میں TLP کے پاس ایک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی۔ ایٹ دیٹ ٹائم TLP، آپ کو یاد ہوگا کہ TLP دھرنا لے کے آئی تھی اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے خلاف، اور اس وقت جنرل فیض ISI میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کو سپورٹ کرتے رہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو معاہدہ ہوا تھا TLP کے ساتھ اس کے اوپر بھی جنرل فیض حمید صاحب کے دستخط تھے، بلکہ انہوں نے ضد کر کے خود کو بیچ میں شامل کیا تھا کہ وہ معاہدے میں ایک گارنٹر کے طور پر آئیں گے۔ انہوں نے ضد کی تھی اس وقت کی حکومت سے، جو کہ ان کا جو الائنس تھا اس وقت TLP کے ساتھ نظر آتا تھا، ویزیبل نظر آتا تھا۔ بعد میں ابھی جو تازہ صورتحال ہے، ابھی ریسنٹلی گیلپ نے ایک سروے کیا ہے، اور گیلپ کے جو سروے میں جو سب سے پاپولر لیڈر کے طور پہ تو چیئرمین PTI کا نام آتا ہے، لیکن بعد میں جو PTI سے علاوہ اگر کوئی پاپولر لیڈر آتا ہے تو وہ TLP کے سعد رضوی آتے ہیں، جن کا نام آتا ہے کہ وہ بڑے پاپولر ہیں۔ اب کیا TLP کے لیڈر اپنی اس پاپولیرٹی کو، جو کہ خاص طور پر ایک خاص مذہبی فرقے سے جڑی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاص اقلیت کے حوالے سے بھی ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، تو اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر پائیں گے اپنی الیکٹرل ووٹ میں؟ کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لوگ مذہبی جماعتوں کو اپروو کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ ان جماعتوں کو اپروو کرتے ہیں جو ان کے لیے ترقیاتی کام کروا سکیں یا ان کے لیے معیشت کا پہیہ چلا سکیں۔ ٹھیک ہے۔